اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع مومن بھائیوں کے حقوق۔ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے اور ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ برادر ایمانی مومن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا برا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنے پر انسان کو ثواب دیا جاتا ہے اور برا سلوک کرنے پر انسان کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ تم اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ قربتاً الی اللہ برادرانہ سلوک کرنا اور نیکیوں کی وجہ سے ان سے دوستی رکھنا۔ امام علی علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے حسن، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ، برادر ایمانیوں کے ساتھ، برادر ایمانی کے ساتھ، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ قربتاً الی اللہ برادرانہ سلوک رکھنا، یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی سلوک رکھنا چاہو، ان کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرنا چاہو تو قربتاً الی اللہ برادرانہ سلوک اختیار کرنا اور نیکیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ دوستی رکھنا۔ یعنی اگر تمہارے دوست، تمہارے مومن بھائی نیک ہیں تب ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ورنہ نہ رکھنا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی برادر مومن سے خدا کے لیے دوستی کرتا ہے، کوئی مومن دوسرے مومن بھائی سے خدا کی خاطر قربتاً الی اللہ دوستی کرتا ہے تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کو بہشت میں اللہ تعالیٰ گھر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ امام عادل کی طرف نظر کرنا، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا، ماں باپ کی طرف دیکھنا شفقت اور مہربانی کے ساتھ، اور اس برادر مومن کی طرف دیکھنا جس سے خدا کے لیے دوستی کی ہو عبادت ہے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ان کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں۔ کون سی عبادات ہیں؟ فرماتے ہیں کسی برادر مومن کے ساتھ اللہ کی خاطر قربتاً الی اللہ دوستی کرنا، کسی عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا، امام عادل کی طرف دیکھنا، ماں باپ کی طرف مہربانی اور شفقت سے دیکھنا، اور اس برادر مومن کی طرف دیکھنا جس سے خدا کے لیے دوستی کی ہو، یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور سامعین محترم، احادیث میں ہے کہ مومنوں کے درمیان بھائی چارہ اور جان پہچان تو عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں مومنوں کے درمیان بھائی چارہ اور جان پہچان تو ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس عالم میں جب ایک مومن دوسرے مومن کو، جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہ پہچان لیتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے۔ مومن کا بھائی ہے، مومن کا رہنما ہے، مومن کی آنکھ ہے، مومن کی خیانت نہیں کرتا، مومن کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، مومن پر ظلم نہیں کرتا، مومن کو فریب نہیں دیتا، مومن کو دھوکہ نہیں دیتا، مومن سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن سے جھوٹ نہیں بولتا، مومن کی غیبت نہیں کرتا، مومن کی شکایت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مومن ان خصوصیات اور ان خوبیوں کے برعکس کوئی کام کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے اور اپنے مومن بھائی کے لیے وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ سامعین محترم،
مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کی آنکھ ہے، مومن اپنے مومن بھائی کی مال جان اور ناموس پر غلط نظر بری نگاہ نہیں کرتا، مومن مومن کی کبھی غیبت نہیں کرتا۔ جو حقیقی مومن ہے، مومن مومن کو دھوکہ نہیں دیتا، مومن مومن کے خلاف وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ عزیزان محترم، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ایک مومن بھائی دوسرے مومن کی آنکھ ہوتا ہے۔ احادیث اور روایات میں ایک مومن کی عزت، مومن کی نفس، مال جان اور ناموس کے بارے میں تاکید وارد ہوئی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی آل اولاد، اہل و عیال اگر دوسرے مومن سے محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن کے اموال، جان، ناموس اور اہل و عیال محفوظ رہیں۔ سامعین محترم، یہ تھے کچھ مختصر مومن بھائیوں کے حقوق، برادر ایمانی کے حقوق اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں مومن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا قائم آل محمد۔